سر، لاہور کے علاقے داتا دربار کے پاس جو واقعہ پیش آیا جس میں ماں بیٹی جہاں باک ہو گئے ہیں، وہ کیسے آیا؟ یہ بڑا ہی جو ہے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور یعنی کہ اس پہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ وہ ایک ماں اور ایک چھوٹی نومولود بچی جو ہے وہ داتا دربار کے وہاں پہ گرد کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے بھی ظاہر ہے کہ انکروچمنٹ ختم کی ہے پنجاب حکومت نے، اور وہاں پہ مین ہول ہیں، اس میں پائپ پڑ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ تاریں بچھ رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ایک ہول جو ہے اس کا کہیں ڈھکن بند نہیں کیا گیا، اور وہ بیچاری جو ہے خاتون وہ اس میں گر گئی، سعدیہ نامی، اور اس کی نومولود بچی تھی ساتھ۔ اچھا، اس میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کا شوہر واویلا کرتا رہا کہ وہ ہول میں گر گئی ہے میری بیوی اور بچی، تو اس کو بجائے اس کی بات پہ کان دھرنے کے اس کو جو ہے نا وہ مقامی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا جب تقریباً کوئی 3 کلومیٹر بتایا جاتا ہے دور جا کے ڈیڈ باڈی پہلے ماں کی نکلتی ہے، پھر بچی کی نکلتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، غفلت ہے۔ اب اس پہ جو ہے نا کچھ لوگوں کی بلی چڑھا دی جائے گی، اور اس کو جو ہے نا سب سے پہلے تو وہ جنہوں نے اریسٹ کیا فیک نیوز پہ، یعنی کہ اتنی اس وقت جلدی ہے فیک نیوز پر لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہ کوئی اپنی بیوی اور بچی کے لیے جھوٹ بولے گا کہ وہ گر گئی ہے مین ہول میں، اور اتنا ناگواری ہے کہ آپ کی کوئی بدنامی ہوگی، آپ کی ایک ہی کوئی خاندان کے 2 افراد۔ گورننس پہ کوئی سوال آ گیا اتنا، یعنی کہ کیا اس نے جرم کر دیا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ چلیں اس نے شک کی بنیاد پہ بھی کہہ دیا، تو اب میں نے نہیں دیکھا ابھی تک اس سے کوئی باضابطہ معافی مانگی گئی ہو اس شخص سے۔ اسی طرح جس طرح فیک نیوز پہ گرفتاری ہوتی ہے، تمام میڈیا پہ آ کے ذرا معافی اگر مانگ لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سی ایم صاحبہ، ٹھیک ہے، سی ایم صاحبہ ہاں کی جی بات کر لیتے ہیں۔ سی ایم صاحبہ سنا رنجیدہ بہت ہیں جی جی، اس واقعے پہ، غمزدہ۔ غمزدہ بہت ہیں، اور لیکن جن کے گھر کے 2 لوگ مر گئے ایک انتظامی غفلت کی وجہ سے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ میں نا یہ ایک رپورٹ ہے، ہمارے بڑے زبردست کرائم رپورٹر ہیں جہانگیر خان، سما ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، اور میں نے سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی ان کا لائیو ہٹ دیکھا، یہ وہاں موقع پہ موجود تھے، اور یہ بڑا زبردست لیگ ورک کرتے ہیں، اور ان کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ بڑی اتھینٹک ہوتی ہے، ریسرچ ورک ہوتا ہے اصل میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ یہ جو ہے نا لاہور کے چند گنے چنے صاف ستھرے کرائم رپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، صاف ستھرے، ٹھیک، سمجھ رہے ہیں، صاف ستھرے، تو اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے۔ اور مجھے تو جب میں وہاں پہ ہیڈ کر رہا تھا تو متعدد مرتبہ انعام دینا پڑتا تھا جہانگیر خان کی بریکنگز اور ایکسکلوسیو ریسرچ ورک پہ، رپورٹنگز پہ۔ اچھا جی، یہ جہانگیر خان کا میں نے وہ بھی پر دیکھا، میں انہی کی رپورٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیپا کو معطل کر دیا، بلی چڑھی صبح صبح، لیکن متاثرین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ تعمیراتی کام کے دوران ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی ایکشن ہوا نہ ذمہ داروں کا تعین کیا گیا۔ یہ جب تک یہ رپورٹ جہانگیر خان کی آن ایئر ہوئی، یہ تب تک کا معاملہ ہے، اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ جو ہے اگر کوئی ہوتی ہے وہ بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ ایک مظلوم شخص اپنی بیوی اور کم سن بیٹی کی تلاش کے لیے پریشان ہوگا، اسی کو اٹھا لیا گیا، پولیس لواحقین کو ہی تھانے لے گئی۔ کون پولیس افسر تھا جس نے اہل خانہ کو حراست میں لیا؟ دکھائیں تصویر اس کی، اس ذہین پولیس افسر کی کہ جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص کوئی حکومت کو یا متعلقہ انتظامیہ کو، ذمہ داروں کو بدنام کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلا رہا ہے، اور اپنی نومولود بچی اور بیوی کی ہلاکت کا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اتنا انٹیلیجنٹ پولیس آفیسر۔
کتنا ذہین آدمی ہوگا وہ. اس کی اپنی یا تو بچے نہیں ہوں گے اپنے, اس کو ایک بیوی کے ساتھ چھوٹنے کا کوئی احساس نہیں ہوگا, تو یہ خود سے ہی فیصلہ کر لیا انہوں نے. اتنا زبردست پولیس آفیسر بھی موجود ہے پولیس میں, ٹھیک ہے, کمی نہیں ہے. اچھا جی, کس کس کو حراست میں لیا گیا, کون سے تھانے میں لے گئے, ان کے ساتھ تھانے میں کیا ہوا, کتنے گھنٹے تک حراست میں اور کہاں رکھا, پولیس نے فیملی پر کیا الزامات عائد کیے, پولیس کی جانب سے کہاں کہاں غفلت سامنے آئی, ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی, کیا کوئی معطل ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ پولیس کے خلاف ایکشن میں بتاتا ہوں, ظاہر ہے. یہ جو ہے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے. بتائیے. یہ جہانگیر خان کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں ماں بیٹی کے گرنے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ. متاثرہ خاتون بچی اور شوہر کے ساتھ داتا دربار کے قریب شاپنگ کرتے دیکھا گیا سی سی ٹی وی فوٹیجز میں. تینوں رات یعنی کہ 7:22 پر تقریباً داتا دربار کے سامنے پہنچتے ہیں. ابتدائی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 7:30 بجے تینوں داتا دربار سے پرانی پرندہ مارکیٹ کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں. وہ پرندہ مارکیٹ جو غالباً ختم کر دی گئی شاید اب تو. رائٹ. اچھا جی, تقریباً 7:32 پر ریسکیو 1122 کو خاتون اور بچی کے گرنے کی کال آئی, جو 4 منٹ کے اندر ریسکیو ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں, 4 منٹ کے اندر, اور یہ کم ترین دورانیہ. خاتون کی ساس کو وہاں شور مچا کر لوگوں کو بلاتے ہوئے دیکھا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ رپورٹ ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ حکومتی انتظامیہ نے واقعہ جھوٹ قرار دے کر متاثرہ خاندان کے افراد کو حراست میں لے لیا. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی آپ نے حراست میں لے لیا, وہ تو اب سارا ایکسپوز ہو گیا, واقعہ سچ ثابت ہو گیا. آپ تو ابھی بھی ان کو پکڑیں گے جو آپ حال کرتے ہیں لوگوں کا, وہ ابھی بھی کہیں گے نہیں جھوٹ ہے, ہم نے فیک نیوز ہی پھیلائی. وہ ڈیڈ باڈیاں سامنے رکھ کے کہیں گے نہیں یہ زندہ ہے. جو پھر پولیس سلوک کرتی ہے لوگوں کے ساتھ. اچھا جی, اس کے بعد ماں کی لاش ملنے پر موقف تبدیل کر کے ٹیپا کے 2 افسران معطل کر دیے گئے. کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی 10 ماہ کی بچی کی تلاش اس وقت جاری تھی, جو کہ اب مل گئی ہے. ظاہری بات ہے, لاہور میں ماں بیٹی کے مین ہال میں گرنے کا یہ دل خراش واقعہ تھا. انتظامیہ نے بے حسی کی انتہا کی, یہ بھی لکھتے ہیں جہانگیر خان, اور اسے افسوسناک حادثہ قرار دیا. اچھا, یہ 24 سال کی سعدیہ اور 10 ماہ کی بیٹی ہے ردا, اور یہ جو ہے بالکل داتا دربار کے قریب, باٹی گیٹ کے قریب یہ مین ہال ہے. اور اس میں جو ہے اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں موصول ہوئی جو آخری انہوں نے کہا جی ایک ماں کا دکھ ایک ماں ہی سمجھ سکتی. پنجاب کی ماں اب غمزدہ ہیں. مریم نواز شریف ماں اور بچی کے واقعے پر شدید رنجیدہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماں اور بچی کے دردناک واقعہ کے ریسکیو آپریشن میں موجود تمام اداروں کے حکام کٹہرے میں کھڑا کر دیا. گھر جانے کے بجائے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت بھکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس بلایا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ریسکیو 1122 نے ضلعی انتظامیہ بتایا کہ واسا اور ضلعی انتظامیہ واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں پر مبنی غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے انہوں نے پیش کی ہے. وزیر اعلیٰ نے بھکر کی مصروفیات کے دوران مسلسل ماں اور بچی کے واقعہ کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹ لی. انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا عندیہ دیا. آپریشن کی متضاد اور غیر مستند اطلاعات دینے والے تمام افسران اور اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا, یہ نا وہ کہتے ہیں نا ماموں بنانا, ماموں, یہ سی ایم کو نا ماموں بنا رہے تھے بعض ادارے جو ذمہ دار تھے. انہیں نا یہ کافی اس دوران وہ رپورٹ لے رہی تھی کہ کیا ہوا اس واقعے کا جب کھپ پڑی نا. اور ظاہر ہے کہ اتنا ایک ہولناک واقعہ تھا. اب جو ہے مقدمہ پروجیکٹ جو ہے میجر اصغر سندھو, سیفٹی انچارج دانیال, سائٹ انچارج نواز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. جی, مقدمے کی دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا. ملزمان نے مین ہول کھلا چھوڑ کر غفلت اور لاپرواہی برتی.
یہ FIR ہے بہت زیادہ افسوسناک واقعہ 76/26 باٹی گیٹ تھانہ. تو یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے. اس طرح کے واقعات کراچی میں بھی ہوئے پہلے، لیکن دیکھیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب وہ آپ اس متاثرہ خاندان کو اس کی مالی امداد کر دیں گے. اب پیسوں سے نہ وہ بچی آ سکتی ریدا، اور نہ ہی اس کی ماں واپس آ سکتی ہے ظاہر سی بات سعدیہ. ہے جو جان گئی ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، Exactly. اور ایک پورا گھر اجڑ جانا. ایگزیکٹلی.